السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمامي الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري نفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي۔ قال حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان رحمه الله قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب اب حضرت کے سامنے چل رہا تھا۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی، وہ کتاب کتنے سالوں میں لکھی اور اس کی خصوصیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ تمہارے سامنے میں نے ذکر کیا تھا۔ اور بات چل رہی تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا نام خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا رکھا ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سننہ و ایامہ۔ اور اسی کے اوپر بات چل رہی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو کتاب ہے جس کو بخاری کہا جا رہا ہے، اس کی بہت زیادہ فضائل ہے، بہت ساری فضیلتیں اس کو سرا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جس اسٹیمر کے اوپر، جس سمندری جہاز کے اوپر بخاری شریف ہوگی، اس بخاری شریف کی وجہ سے انشاءاللہ وہ ڈوبنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جس مقصد کے لیے پڑھا جائے اور ختم کیا جائے اور پھر اس صورت میں دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس مقصد کو پورا کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابرین کے ہاں بعض مرتبہ کسی آدمی کی بیماری کی شفا کے لیے یا کسی بڑے بزرگ کی شفا کے لیے جس طریقے سے قرآن پاک کا ختم کیا جاتا تھا، کیا جاتا ہے، اس طریقے سے بخاری شریف کا بھی ختم کیا جاتا تھا اور ختم کر کے دعا کی جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ مقدمہ میں کسی بڑے محدث کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی امر مہم پیش آیا، میں نے بخاری شریف کو ختم کیا اور ختم کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میری مہم کو پورا کیا اور پھر فرماتے ہیں کہ 200 سے زائد مرتبہ میں نے اس طریقے سے بخاری شریف کو ختم کر کے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا۔ بہرحال یہ کتاب بہت ہی زیادہ باعث خیر ہے، باعث برکت ہے، اور اس کی فضیلتیں وغیرہ اور برکتیں وغیرہ اور بھی بہت ساری ہیں جو کہ شعرا وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نمونے کے طور پر یہ 2 یا 3 میں نے تمہارے سامنے اس کو ذکر کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جو نام رکھا ہے الجامع المسند الصحیح، تو الجامع تو اس کتاب کو کہا جاتا ہے
جس میں 8 قسم کے مضامین ذکر کیے جاتے ہیں. یاد رکھ لینا اور اس کو لکھ بھی لینا. کل میں نے بتایا بھی تھا. ایک تو یہ ہے کہ اس میں عقائد ہو، دوسرا احکام ہو، تیسرا تفسیر ہو، چوتھا تاریخ ہو، پانچواں رقاق ہو یعنی وہ حدیثیں جو رقاق کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، چھٹا آداب ہو، ساتواں مناقب ہو اور آٹھواں فتن کا ذکر کیا گیا ہو. بہرحال یہ 8 چیزیں جس کتاب میں بھی ذکر کی جائے گی اس کو جامع قرار دیا جائے گا. جیسے جامع ترمذی، جامع مسلم. لکھتے ہیں تو لکھ لو: عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، رقاق، آداب، مناقب اور فتن. یہ 8 قسم کے مضامین جس کتاب میں بھی ہوں گے اس کو الجامع سے تعبیر کیا جائے گا. اور اسی پر میں نے گزشتہ کل تمہیں بتایا تھا کہ ترمذی، جامع ترمذی، اس میں 8 قسم کے مضامین ہے. اسی طریقے سے مسلم، اس میں بھی 8 قسم کے مضامین ہیں لیکن تفسیر بہت زیادہ کم ہے. اس وجہ سے بعض حضرات مسلم کو جامع قرار نہیں دیتے بلکہ کیا ہے اس کو جامع سے باہر کیا گیا ہے. لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جس طریقے سے بخاری، جس طریقے سے ترمذی جامع ہے، اس طریقے سے مسلم شریف بھی جامع ہے. یہ صحیح ہے کہ اس میں تفسیر کے ابواب بہت کم ہیں لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیری مضامین کی جو حدیثیں دوسرے باب میں ذکر کی ہے ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو اس صورت میں کافی مواد ہو کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی جامع میں داخل ہو جائے گی. بہرحال اس کو کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتاب کا نام جامع رکھا تو معلوم ہوا کہ اس میں 8 قسم کے مضامین موجود ہے اور پوری کتاب میں یہ 8 قسم کے مضامین پائے جاتے ہیں. الجامع کے بعد دوسرا لفظ ہے المسند، یعنی ہر حدیث سند کے ساتھ متصل ہوگی. یہ حدیث مجھے فلانے نے سنائی، اس کو کس نے سنائی، فلانے نے سنائی، اس کو کس نے سنائی، فلانے نے سنائی، اس کو کس نے سنائی، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچ جائے تو اس سند کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو مسند سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں جو حدیثیں ذکر کی ہے سب کے سب سند والی ہے اور وہ سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میری کتاب میں یہ 8 مضمون ہوں گے اور 8 مضمون کو سب کے سب اس میں جو حدیثیں ہوگی وہ سب کے سب سند کے ساتھ ہوگی، بغیر سند کے نہیں ہوگی. اور تیسرا الجامع المسند، اور پھر اس کے بعد تیسرا لفظ انہوں نے ذکر کیا صحیح، یعنی اس میں جو حدیثیں ہیں وہ ساری کے ساری حدیثیں صحیح ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ وغیرہ نہیں ہوگا. چنانچہ پہلے میں نے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو 6 لاکھ یا 9 لاکھ حدیثیں ان کو یاد تھی یا ان میں سے انہوں نے انتخاب کر کے اس بخاری شریف میں تمام ان حدیثوں کو ذکر کیا جو صحیح ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب میں جو حدیثیں ہیں اس حدیثوں کے متعلق آنکھیں بند کر کے کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی سقم، کسی قسم کی کوئی ضعف، کسی قسم کی کوئی کمزوری وغیرہ اس میں نہیں ہے. بعض حضرات نے کچھ احادیث کے سلسلے میں کلام کیا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ بخاری میں ہے اور اسی طریقے سے مسلم میں نے پہلے بتایا تھا کہ 2 کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ساری کی ساری صحیح ہے. تو دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لینا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیثیں اس میں ذکر کی ہے مثلا 2000 یا 4000 یا 6000 بہرحال جو بھی ہیں یہ صرف یہی حدیث ہے، اس کے علاوہ حدیث نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے.
ان کے علاوہ بھی دوسری حدیثیں ہیں جن کے اوپر صحیح ہونے کا حکم لگایا جا سکتا ہے یا لگایا جاتا ہے، اور وہ زیادہ خود امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں جو یہ حدیثیں ذکر کی ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن اسی پر اختصار نہیں ہے کہ اتنی حدیثیں صحیح ہو دوسری حدیثیں صحیح نہیں ہو، دوسری حدیثیں بھی بہت صحیح موجود ہیں، لیکن ان سب کو جمع کرنا ایک طوالت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کے سب صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا التزام نہیں کیا ہے، بلکہ جو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہے وہ صحیح ہے۔ الجامع المسند الصحیح المختصر، یعنی سب کے سب نہیں ہے بلکہ اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ من المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سننہ و ایامہ۔ سنت کو کہا جاتا ہے، لوگ مناتا ہے طریقے کا، اور جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کہا ہو، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی تبصرہ وغیرہ نہ فرمایا ہو، وہ کیا ہے، سنن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال وغیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں ذکر کریں گے۔ یہاں پر وہی ایک اشکال آتا ہے کہ پھر صحابہ کے بھی اقوال وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ صحابہ کو جو یہ درجہ ملا وہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ان صحابہ کا کیا کوئی بھی ویلیو نہیں تھا، تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال من سنن ہی و ایام ہی، ایام سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حالات بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں ذکر کی ہے۔ اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ فلاں واقعے میں تو کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کیا ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ تھا، اس زمانے کی کیفیت، زمانے کے حالات وغیرہ بتانے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ کتاب کیا ہے، نام تو اس کا یہ ہے، اور پھر سنت میں کیا ہے، جو مشہور اس کا نام ہے وہ ہے بخاری شریف۔ بہرحال چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے اس کتاب کو اس کی طرف منسوب کیا گیا، لیکن یہ نام جو ہے اس کو بھی اچھی طریقے سے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو یہ کتاب ہے وہ بہت ہی زیادہ باعث فضیلت ہے، باعث برکت ہے، اور اس میں خصوصیت کے ساتھ، جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو تراجیم ذکر کیے ہیں وہ تراجیم بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ فقہ البخاری فی تراجم ہی، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنے سوچ سمجھ کر اور اس طریقے سے اس تراجیم کو منعقد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے بہت سارے اشکالات، اعتراضات اور کیا ہے، لوگوں کے اوپر دوسرے چیزوں کے اوپر تردید وغیرہ ثابت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تراجیم کے اوپر اگر بحث کی جائے تو بھی کیا ہے، پورا گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا۔ خلاصے کے طور پر یہ بتا دو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب میں تراجیم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اسی تراجیم کے اوپر کیا ہے، آدمی کو زیادہ توجہ کرنی چاہیے، زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ یہ کتاب سمجھے۔ دیکھو بہت ساری کتابیں ہیں تم پڑھتے چلے آ رہے ہو، مثلا سب سے پہلے بہشت زیور پڑھی ہوگی، بہشت زیور کے بعد نور اللیزا پڑھا ہوگا، نور اللیزا کے بعد قدوری، قدوری کے بعد کیا ہے، سر وقایا کنز، سر وقایا ہدایہ وغیرہ پڑھا ہوگا، لیکن ہر کتاب کی خاص خصوصیت ہوتی ہے۔ جب وہ خصوصیت آدمی کی سمجھ میں آ جائے تو، اور اسی خصوصیت کو سامنے رکھ کر اگر اس کو وہ پڑھے تو فائدہ ہوتا ہے۔ وضو میں 4 فرض ہے، یہ نور تعلیم الاسلام میں بھی تم نے پڑھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، تم نے بہشت زیور میں بھی پڑھا ہوگا، اور ہر آخر تک یہی ہدایت تک میں وہ پڑھا ہوگا۔ لیکن ہر چیز کی کچھ کیا ہے، خاص چیز ہوتی ہے، اور اسی چیز کو سامنے رکھ کر
اس کتاب کو پڑھا جائے تو پھر فائدہ ہوتا ہے۔ یہی حال دورے کی کتابوں کے متعلق ہے کہ بخاری شریف ہے، ابو داؤد شریف ہے، ترمذی شریف ہے، نسائی شریف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کتاب کی ہر ایک کی خاص خصوصیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی خصوصیت ترجمۃ الابواب ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراجم کو منعقد کیا ہے، تراجم کو ثابت کیا ہے، یا تراجم کے لیے حدیث کو ثابت کیا ہے، یہ کس طریقے سے ہیں اور کیسے ہیں، اس کو پڑھنا اور سمجھنا اصل کیا ہے بخاری کا مقصد ہے۔ بہرحال اس وجہ سے ورنہ تو حدیث ہے تو وہی ہے جو آپ پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اس چیز کو مد نظر نہیں رکھو گے تو پھر تمہیں یہ ہوگا کہ یہ تو پڑھ چکے ہیں، یہ تو معلوم ہے، یہ تو آ چکا ہے، یہ تو معلوم ہے۔ لیکن یہاں پر ایک کیوں ذکر کیا گیا، کس وجہ سے ذکر کیا گیا ہے، کس چیز کی تردید کر رہے ہیں، کس چیز کا اثبات کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ تراجم میں ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے کیا ہے تراجم کے اوپر خصوصیت کے ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ تیسری بات درمیان میں یہ آ گئی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کتاب کی شروحات بھی عربی میں، اردو میں، فارسی میں اور دوسری زبانوں میں بہت کثرت کے ساتھ کی گئی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح کی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کی شرح کرنے کے بعد گویا کہ اس کتاب کا جو حق تھا شرح کرنے کا وہ حق ادا ہو گیا۔ لیکن تراجیم کے متعلق ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ تراجیم کا جو حق ہے، تراجیم کی جو وضاحت کرنی چاہیے، تراجیم کو بتانا چاہیے، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ حالانکہ یہ کتاب جو ابھی تمہارے سامنے ہے، اس کتاب کو اگر تم ابتدائی اوراق کو دیکھو گے اور حضرت مولانا احمد علی شیخ حضرت مولانا احمد علی محدث سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقدمہ جب ختم ہوگا، اس مقدمہ کے ختم ہونے کے بعد ایک مقدمہ آ رہا ہے ہمارے کتاب میں تو 13واں صفحہ ہے، پتہ نہیں تمہارے یہاں کون سا صفحہ ہوگا۔ جی 13واں ہی۔ اچھا، آج ہی آپ کو پتا چلا میرے خیال سے، نہیں؟ سمجھ میں آ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی آپ لوگ دیکھتے نہیں ہو، میں بتلاؤں تب پتا چل کر، نہ بتاتا تو پتہ ہی نہ چلتا کہ 13ویں صفحے پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اس میں سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رسالۃ شرح تراجم ابواب صحیح البخاری، ابواب بخاری میں جو ابواب ہیں ان کی تشریح کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں نہیں لکھا، لیکن انہی حضرات نے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ علم دیا تھا، بہت ہی زیادہ سمجھ دی تھی، انہوں نے ان سارے تراجم کو سامنے رکھ کر کیا خود ہی تجویز کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان تراجم کو منعقد کرنے میں ان چیزوں کا، ان شرطوں کا لحاظ کیا ہوگا، اور وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں لکھا ہے، جو اس وقت تمہارے سامنے کتاب میں تمہارے پاس بھی موجود ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد اور آگے چلے اس کے بعد اور آگے چلے تو پھر دور آتا ہے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور انہوں نے بھی کیا ایک مستقل رسالہ شرح تراجم ابواب صحیح بخاری کے طور پر بہت سارے اصول اور قوانین کے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب کے منعقد کرنے میں اس شرط کو، اس اصول کو مد نظر رکھا ہے، اور اس کو مد نظر رکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تراجم کی انعقاد کیا ہے اور یہ تراجم بتایا ہے۔ اور ہے واقع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم بہت زیادہ اہم، اور ان کی تشریح کرتے ہوئے آگے تمہیں معلوم بھی ہوگا کہ آج تک شعراء اس ترجمہ کا مقصد کیا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی
بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کچھ اصول مقرر کیے ہیں، اور اس اصول میں بتایا ہے کہ ان اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تراجم کو منعقد کیا ہے۔ 2 ہو گئے، سمجھ میں آ گیا۔ تیسرا دور آیا ہمارے حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم حدیث میں ادراک عطا فرمایا تھا، علم حدیث میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام عطا کیا تھا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول بتائے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اصول بتائے، اور پھر ان کے علاوہ حضرت شیخ نے اپنی ذہانت سے جو مزید اصول کو ذکر کیا، اس کو حضرت شیخ نے شرح تراجم ابواب البخاری کے نام سے مستقلاً کیا ہے ایک تصنیف فرمائی، اور وہ آج کل چھپی ہوئی موجود بھی ہے، اور اس میں تفصیل کے ساتھ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ان ابواب کے اصول اور قوانین کو ذکر کیا ہے، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قائم کیے ہیں شرائط وغیرہ، ان سب کو مد نظر رکھ کر کیا لکھا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ تراجم البخاری کے اوپر جو ایک کمی تھی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی، اس محنت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا فرمایا۔ خیر، الجامع المسند، مسند الصحیح نام بھی تمہارے سامنے ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور بخاری کی خصوصیتیں بھی تمہارے سامنے آ گئی، بخاری کی شروعات، بخاری کی اختلاف نسوخ بھی تمہارے سامنے آ گئے، پھر اس کے بعد کیا ہے بخاری کے تراجم کے سلسلے میں بھی تمہارے سامنے مختصر سا تذکر آ گیا۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آ گئی۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ ایک آخری بات جو تمہارے سامنے ہے وہ ذکر کرنی چاہیے، اور وہ ہے المسند۔ میں نے یہ کتاب فلانے سے پڑھی، فلانے نے فلانے سے پڑھی، فلانے نے فلانے سے پڑھی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ اتصال کے ساتھ کیا ہے صاحب کتاب تک پہنچ جائے، اس کا تذکرہ باقی ہے۔ اور یہی گزشتہ کل میں نے تم کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ سے میں نے اس کتاب کو پڑھا ہے، بخاری شریف کو پڑھا ہے، اور الحمدللہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق جتنی کوشش اور جتنا اہتمام اور جتنا ادب کیا جا سکے اس کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس میں بھی بہت سارے واقعات وغیرہ ہیں۔ بہرحال جب فارغ ہو گیا، دورے سے فارغ ہو گیا، پھر اس کے بعد جب میں نے فنونات مذاہب میں پڑھنا شروع کیے تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے میں نے مشورہ کیا کہ حضرت آئندہ سال میں فارغ تو ہو گیا ہوں، لیکن آئندہ سال میں فنونات کی کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس وقت میں کون کون سی کتابیں پڑھوں؟ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ یہ کتابیں پڑھو، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ بخاری بھی دوسری مرتبہ پڑھ لو۔ بہرحال جیسا کہ طلبہ ہوا کرتے ہیں اور طلبہ کے عام عادت ہوا کرتی، اس طریقے سے ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ ان کو پڑھنے کے لیے کہا جائے تو یہ کہتے ہیں پڑھ چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی۔ میرے ذہن میں بھی یہی آیا کہ ایک مرتبہ تو بخاری پڑھ چکے، اب پھر دوسری مرتبہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن چونکہ حضرت کا ارشاد تھا، حضرت کا فرمان تھا، حضرت کا مشورہ تھا، اور یہ مشورہ میرے نزدیک بہت زیادہ اہم تھا، اس وجہ سے میں نے دوسرے سال بھی پھر بخاری شریف کو پڑھنا شروع کیا، اور پورے اہتمام کے ساتھ جس طریقے سے پہلی مرتبہ پڑھا تھا اسی طریقے سے دوسری مرتبہ بخاری شریف پڑھا۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے یہ حالت دیکھے ہو۔ باقی میرے ذہن میں ابھی بھی دوسرا بھی واقعہ بیان کروں گا، ان واقعے سے میرے ذہن میں کبھی کسی وقت بھی کسی حالت میں یہ میرے ذہن میں
یہ نہیں تھا کہ میں بھی کبھی بخاری پڑھاؤں گا. بخاری پڑھانے کا تو واہمہ، بخاری پڑھانے کا تو خیال یا بخاری پڑھانے کا تصور کسی حالت میں بھی نہیں تھا. اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو اس کے لائق نہیں سمجھتا تھا اور جانتا بھی تھا کہ یہ موقع کبھی آنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تو عز منتشا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرما دیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میرے مرشد، میرے استاد حضرت ڈاکٹر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف فرما دیا ہو یا حضرت کی تمنا ہو کہ آگے چل کر اس سے کام لیا جائے گا. اس وجہ سے حضرت شیخ نے 2 مرتبہ، دوسری مرتبہ بھی مجھے بخاری پڑھنے کے لیے کہا اور میں نے دوسری مرتبہ بھی پڑھی 2 بار. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں پڑھنے کے زمانے میں بھی ہر وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت پڑھنے کا جو وقت تھا اس وقت کی پابندی کو چھوڑ کر جو دوسرا خارج کا وقت تھا وہ سارا وقت میں عام متن یا جمعہ کو بھی زیادہ چھٹی کا جو وقت ہوتا عام متن حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی خدمت ہی میں گزارتا تھا. ایک مرتبہ حضرت شیخ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت مولانا عاقل صاحب مدث اللہ العالی حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے داماد بھی ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کی کتاب کی تصنیف کرنے میں معاون بھی ہیں اور انہوں نے ابھی بھی بہت ساری حدیث کی کتابیں ابو داؤد وغیرہ کی شروعات وغیرہ کی تکمیل فرمائی ہے. اور اس وقت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کے بعد ہے مولانا عاقل صاحب مدث اللہ العالی. وہ حضرت شیخ کے پاس تشریف لائے اور ان کے تشریف لانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ سے انہوں نے بھی بخاری تو حضرت شیخ سے ہی پڑھی تھی، حضرت شیخ کے شاگرد ہیں، لیکن حدیث کی دوسری کتابیں جو ہے ان ساری کتابوں کی اجازت لینے کے لیے وہ وہاں پر تشریف لائے. مجھے معلوم نہیں تھا، میں تو حضرت شیخ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر. یہ تشریف لائے اور لانے کے بعد انہوں نے یہ کہا، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے منظور بھی کر لیا، پسند بھی کر لیا. اور پسند کرنے کے بعد حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ اجازت حضرت شیخ سے لینا شروع کی اس وقت حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے مجھے میرا نام لے کر پکارا اور کہا کہ اسماعیل تو بھی آ جا اور بیٹھ جا مولانا عاقل صاحب کے ساتھ، کیا ہے تو بھی سند لے لے. اور پھر حدیث کی تمام کتابوں کی اور حسن حسین کی اور اسی طریقے سے دوسری کتابوں کی حضرت مولانا عاقل صاحب نے اجازت لی اور اس اجازت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیخ کی توجہ کی وجہ سے مجھے بھی شریک کیا اور حضرت شیخ نے ان کتابوں کی اجازت بھی مرحمت فرمائی. اور اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ کل پرسوں یاد دلا دینا، یہ تحریری طور پر بھی میں لکھ کر دے دوں گا. اب معلوم نہیں کہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریری طور پر لیا کہ نہیں، لیکن میں نے تو اسی وقت سے یہ سمجھا تھا کہ حضرت سے پڑھ لیا، سند لے لی، کافی ہے، اب تحریری طور پر کیا ضرورت ہے. اس لیے کہ حدیث کی خدمت کا ہونا یا حدیث کا پڑھانے کا ہونا یا بخاری پڑھانے کا موقع ملنا یہ ہمارے ذہن میں تصور میں آ ہی نہیں سکتا تھا. اس وجہ سے ہم نے اس سلسلے میں کچھ کوشش نہیں کی اور حضرت شیخ سے لکھوایا بھی نہیں. لیکن اب جب یہ موقع آیا ہے تو اس کو یاد آتا ہے اور اس وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت حضرت شیخ سے لکھوا لیتے تو آج بہت ہی اچھا ہوتا، ہمارے پاس حضرت کی تحریر ہوتی، سند ہوتی. لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے. خیر، یہ دونوں واقع میں نے ذکر تو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن احتیاطاً بتا دیا تم لوگوں کو، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ تم میں بھی شاید کسی کو ہو کہ بخاری
कौन पढ़ाएगा, हमारे पढ़ाने पर कहाँ मौका मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारा दिल में सच्ची तलब है तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर ऐसा मौका अता फरमाते हैं। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहे, जब चाहे, जो चाहे अता फरमाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कुदरत में है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। मैं तो अभी तक अपने आप के लिए यही समझ रहा हूँ कि बुखारी पढ़ाने की न अहलियत है न सलाहियत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो काम ले रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, कबूलियत उसके पास है और पसंदगी और नापसंदगी आप हजरत के पास है। तो हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदहू मेरे हदीस में उस्ताद हैं और मेरी सनद हजरत शेख नवर अल्लाह मरकदहू से है और मैंने 2 मरतबा बुखारी शरीफ पढ़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से जी में आ रहा है। और भी कुछ कहूँ लेकिन अब नहीं कहता, बस काफ़ी है इतना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 मरतबा बुखारी शरीफ हजरत शेख से पढ़ी है और हजरत शेख से हदीस की तमाम किताबों की रिवायत की इजाज़त भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हासिल है। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू ने दो जगह से 2 मरतबा हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू ने भी 2 मरतबा इस किताब को, हदीस को पढ़ा है और इस सिलसिले में भी तफसील तो बहुत है। कुछ हजरत शेख की जो सवाने हैं उस सवाने को देखोगे, दूसरी किताबों को देखोगे तो उसमें तुमको ये चीज़ें मालूम होगी, बहुत सारी चीज़ें तो हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू से बराए रास्त हमने ज़बानी सुनी है, वो भी हमारे ज़हन में है कि हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू ने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही अहमियत के साथ और बहुत ही तजर्रुद के साथ इल्म हासिल किया। इनके वालिद हजरत मौलाना मोहम्मद यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत शेख के ऊपर बहुत ही तवज्जो रखते थे। किसी आदमी के साथ मिलने की, फिरने की, जाने की इजाज़त नहीं होती थी और बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी और हजरत मौलाना यहिया साहब हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू को इस्लाह के लिए बहुत ज़्यादा मारते भी थे। बल्कि बहुत बाज़ मरतबा तो हजरत शेख फरमाते हैं कि वैसे ही वालिद होने के नाते वालिद का हक बताने के एतबार से भी बगैर कसूर के भी क्या मारा पीटा जाया करता था और वो सिर्फ इस वजह से कि वो साहबजादगियत का भूत दिमाग में न ठहरे, जैसे हम फलाने के बेटे हैं, कोई हमारा क्या कर सकता है, इसको साहबजादगिया का भूत कहते हैं, वो मेरे दिल में पैदा न हो। इस वजह से हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू फरमाते थे मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा मुझे मारा भी करते थे। हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू फरमाते हैं कि हजरत शेख मेरे वालिद ने मिशकात शुरू कराई ज़ोहर की नमाज के, बुध के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद दफ्तर की मजलिस में, मज़ाहिर उलूम में, और किताब शुरू कराने के बाद किबले की तरफ मुतवज्जे होकर वालिद साहब ने दुआएं की। हजरत वालिद साहब ने क्या दुआ की, हजरत शेख फरमाते हैं कि वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी एक ही दुआ थी। हजरत फरमाते हैं कि मैंने एक ही दुआ की थी कि या अल्लाह बहुत दिनों के बाद हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू का हदीस पाक के साथ कैसा मशगला, कैसी मोहब्बत और कैसा इश्क, ये इस जुमले से मालूम होता है कि वो फरमाते थे कि मैंने तो एक ही दुआ की, या अल्लाह बहुत लंबी मुद्दत के बाद, बहुत लंबे इंतजार के बाद आज हदीस से मशगला हुआ है। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि ये हदीस के साथ ताल्लुक, ये हदीस के साथ मशगला, ये हदीस का सिलसिला मरते दम तक न छूटे और हर वक्त मेरे पास ही रहे। बस मेरी तो यही एक दुआ थी। बहरहाल हजरत शेख की ये दुआ भी कबूल हो गई और इसी दुआ की कबूलियत का असर था कि हजरत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू नाम की जगह पर लक़ब से ज्यादा पहचाने जाने लगे।
कि शेख उल हदीस साहब, बस सिर्फ शेख उल हदीस साहब कह देना, हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू क्या गोया के नाम बन गया। और हजरत शेख को अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस में बहुत ही ज्यादा महारत अता फरमाई। और हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने भी हदीस को हासिल करने के लिए जो मेहनतें की, हदीस को हासिल करने के लिए जो मुजाहिदात किए, वो भी बेमिसाल हैं। और वो बहुत ही ज्यादा, हमें बहुत सारे वाकयात हैं कि जिससे जो आजकल हमारे लिए भी क्या है, जहन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हजरत शेख ने हदीस के हासिल करने के लिए, हदीस में मशगला पैदा करने के लिए ये सब कुछ उन्होंने शुरू किया। हत्ता के फरमाया करते थे कि मैंने मगरिब के बाद शाम का खाना, आखिर उम्र तक हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू सिर्फ दिन दो मरतबा तनावुल फरमाते थे। एक मरतबा सुबह नाश्ता जिसको कहा जाता है, और उसी रोज में चाय होती थी, बिस्किट होते थे वगैरह। और फिर उसके बाद क्या है, 11:30 बजे दोपहर का खाना होता था। और सऊदीया में जब होते थे तो उस वक्त दोपहर की जगह पर रात का खाना होता था। बहरहाल एक ही मरतबा दिन में खाना तनावुल फरमाया करते थे। और फरमाते थे कि मैंने शाम का खाना सिर्फ इस वजह से छोड़ा कि खाने में आधा घंटा सर्व होता है, खाने में आधा घंटा सर्व होता है, उस आधे घंटे को मैं किताब के मुताला में लगाऊं तो ज्यादा अच्छा है। इस वजह से मुताला करने के लिए मैंने शाम का खाना छोड़ दिया। हजरत फरमाते थे कि मगरिब के बाद में किताब का मुताला करने के लिए बैठ जाता था। मेरी बहन थी, उस बहन को मेरे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी, इस वजह से वो रोटी तरकारी लेकर आ जाती थी, लुकमा बनाती थी और मेरे मुंह में रख लेती थी। मैं उस किताब को देखता चला जाता था और चबाता चला जाता था। जब मुंह चबाना बंद कर देता था तो बहन दूसरा लुकमा दे दिया करती थी। कहते हैं कि कुछ दिनों तो इस तरीके से बहन खिलाती रही, लेकिन फिर ये सिलसिला भी खत्म हो गया। और शाम का खाना हजरत फरमाते हैं मैंने इस क्या है हदीस के मुताले के लिए मैंने इसको क्या है खत्म कर दिया। और अब शाम का खाना हजरत के यहाँ नहीं होता था। समझे? बहरहाल हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी मशक्कत के साथ इस बुखारी को पढ़ी है। और इनमें हजरत की जो मेहनत थी और जो लगाव था, उसके भी बहुत सारे वाकयात हैं और बहुत सारी चीजें हैं। जी तो मेरा भी ये चाहता है कि मैं उसमें से भी कुछ तुम्हारे सामने जिक्र करूं, इस वजह से कि हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन क्या है आज तक जिस तरीके से बेतवज्जुही के साथ और बेपरवाही के साथ पढ़ते हैं, वही इसमें भी होता है। और इसी वजह से हदीस की जो अनवारात और हदीस के जो बरक़ात हैं वो अच्छी तरीके से हासिल नहीं होते। हजरत शेख फरमाते हैं कि पढ़ने के ज़माने में मेरा एक साथी था, हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने उसका नाम भी बताया था। और इस वक्त तो पूरी तरीके से जहन में नहीं है, लेकिन मोहम्मद हुसैन या इस किस्म का कोई नाम बताया था। हजरत शेख फरमाता है कि वो मेरा साथी था। हम दोनों ने ये तय किया था कि देखो तुम भी दौरा पढ़ रहे हो, मैं भी दौरा पढ़ रहा हूँ, हम दोनों आज एक मुआहिदा करते हैं कि हजरत के सामने जो भी पढ़ेंगे वो पूरी तवज्जो के साथ पढ़ेंगे, कोई हदीस हमसे छूटनी नहीं चाहिए। समझ में आया नहीं? आज तो ये होता है कि पहले दिन बुखारी के सबक में बैठ गए और फिर आखिरी दिन आ गए, बुखारी खत्म हो गई। ये हजरत ये है कि नहीं, एक भी हदीस क्या है उस्ताद के सामने पढ़े बगैर गुजरनी नहीं चाहिए और एक भी हदीस छूटनी नहीं चाहिए। इसका हम लोगों ने एहतमाम किया। आप लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम तो यही किया होगा। जी इंशाअल्लाह। बगैर सोचे समझे कैसे इरादा कर लिया हो।
واقعہ تو آج سنا پہلی مرتبہ. کہتے ہیں واقعہ سنتے ہی ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ ہم بھی پہلے بخاری سے کی ارادہ ایک کر پہلے سے اچھا جیسے دوسری کتابیں پوری پڑھی ہے اس طریقے سے یہ بھی پوری پڑھیں گے یہی نا. بہرحال بہت اچھا ہے اگر پہلے سے ارادہ ہو یا آج ارادہ کیا ہو کہ کم سے کم بخاری کی کوئی بھی حدیث استاد کے سامنے پڑھے بغیر ضائع نہیں ہوگی، ایک دن بھی ناگاہ نہیں کریں گے. 13-14 سال ہو گئے الحمدللہ. ہر سال میں طلباء کو کہا کرتا تھا اور گزشتہ 1300-1400 سال میں بعض مرتبہ 50%، بعض مرتبہ 75% طلباء ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے بخاری کی ایک بھی حدیث نہیں چھوڑی، ہر حدیث کو انہوں نے پڑھا ہے. ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن کہتے ہیں کہ 75% یا 50% ہمیشہ ایسے طلباء گزرے ہیں کہ جنہوں نے پہلے دن سے اخیر تک سب حدیثوں کو درس میں رہ کر پڑھا ہے یا سنا ہے یا ان کے سامنے ہی حدیثیں گزری ہے، جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کیا تھا. امید ہے کہ اس سال 100% رزلٹ انشاءاللہ حاصل ہوگا، اس لیے کہ بڑے سعادت مند اور نیک بخت طلباء حاضر ہوئے ہیں. آج کتنے لڑکے آئے ہوئے ہیں؟ سب حاضر ہے اچھا، کل ایک گیرازر تھا وہ بھی حاضر ہے. جی. اچھا بہت اچھا. حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ دوسرا بھی میں نے اپنے دوست کے ساتھ طے کیا تھا کہ کوئی بھی حدیث بغیر وضو کے نہیں پڑھنی، باوضو ہونا ہے. حضرت مولانا رشیدی نامی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو پہلے دارالعلوم دیوبند میں بھی محدث رہے تھے، پھر اس کے بعد وہ ڈابھیل جامعہ میں آ کر بھی مدرس رہے اور ڈابھیل ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے. مولانا ان کی نسبت رشیدی کی ساتھ ہے. مولانا رشیدی اپنے آپ کو کہا کرتے تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہ خاص شاگرد تھے. ڈابھیل میں ان کا مزار ہے. خیر بہرحال وہ دیوبند میں پڑھا رہے تھے، کوئی جنازہ آ گیا تو جنازے کی نماز کے لیے نکلے تو کچھ لڑکے جلدی سے وضو کرنے کے لیے بھاگے، اس لیے کہ جنازے کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی. وہ حضرت نے دیکھ لیا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی حدیث کے برکات ختم ہو گئے، اب بغیر وضو کے بھی یہ لوگ حدیث پڑھ رہے تھے، جبھی تو ان کو وہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی. سمجھ میں آ گیا. اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے تھے کہ حدیث کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ یہ طے کیا تھا کہ ایک بھی حدیث چھوڑنی نہیں ہے اور ایک بھی حدیث بغیر وضو کے پڑھنی نہیں ہے. اس وجہ سے ہمیشہ باوضو رہنے کا اور پڑھنے کا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ اہتمام کیا. اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں دورہ جو ہوتا تھا وہ ایک ہی استاد کے پاس ہوتا تھا تو 4 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے مسلسل بیٹھنا ہوتا تھا اور عام متن کیا ایسی حالت میں وضو کا ٹوٹ جانا یا وضو کا نہ ہونا یا اگر وضو کرنے جائے تو پھر حدیث کا چھوٹ جانا وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی. اس وجہ سے حضرت شیخ فرماتے تھے کہ ہم نے اپنے ساتھی کے ساتھ طے کیا تھا کہ دیکھو ہر حدیث کو پڑھنا ہے اور ہر حدیث کو باوضو پڑھنا ہے. اس وجہ سے بہت کم 2 مہینے میں کبھی 1-2 مرتبہ موقع آتا تھا کہ پڑھنے کے درمیان میں وضو کے ٹوٹنے کا وقت آ جاتا تھا یا پیشاب لگ جاتی تھی یا کوئی اور بات ہوتی تھی تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے ساتھی کو اگر ضرورت پیش آتی تھی تو میرا ساتھی مجھے یوں ذرا سا ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیتا تھا اور اشارہ کر کے وہ فٹ سے اٹھ کر چلا جاتا تھا. جہاں اس نے اشارہ کیا
تو وہ لوگ تو پڑھے لکھے تھے، مطالعہ بھی کیا ہوا ہوتا تھا، اس وجہ سے پھٹ سے کیا ہے کوئی نہ کوئی اشکال وغیرہ کر کے استاد کو پڑھنے سے، آگے حدیث پڑھنے سے روک دیا کرتے تھے۔ اب یہ جو دو آدمی وضو کرنے کے لیے گیا ہے وہ بھی فٹافٹ وضو کر کے وہیں نیچے یا جہاں وضو کا انتظام ہوتا تھا جلدی سے جا کر فرائض ادا کر کے فٹ سے وہ آ جاتا تھا، اور جب وہ آ جاتا تھا تو سارے اشکال حل ہو جاتے تھے اور پھر سبق شروع ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی حضرت شیخ فرماتے کہ مجھے ضرورت پیش آتی تھی تو میں اشارہ کر دیتا تھا تو وہ حضرت یہاں پر ایک اشکال ہے یہ کر کے حضرت کو اشکال پیش کر کے وہ کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے اس ساتھی کو ضرورت پیش آ گئی وضو کرنے کی، اس وجہ سے وہ اشارہ کر کے وضو کرنے کے لیے چلا گیا، تو میں نے آنکھیں بند کر کے، وہ میرے والد صاحب کے پاس سبق ہو رہا تھا، میں نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ حضرت حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح القدیر میں ایک اشکال ذکر کیا ہے اور یہ اشکال ہے کر کے میں نے یہ کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بہت ہی ذکی تھے، بہت ہی ہوشیار تھے، بہت ہی سمجھدار تھے، اور ہوتا بھی ہے کہ شاگرد چاہے کتنا ہی زیادہ ہوشیار ہو، استاد استاد ہوتا ہے، شاگرد شاگرد ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ تم نے اشکال کیا کہ حضرت شیخ خود فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ فتح القدیر میں شیخ ابن حمام نے اشکال کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں، یہاں تو صرف روکنا مقصود تھا، اس وجہ سے میں نے کہا کہ فتح القدیر میں شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اشکال کیا ہے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب سمجھ گئے، ہنس پڑے، اور ہنس پڑنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارے ابن حمام کے ساتھ میں کہاں تک نمٹتا رہوں گا، اس وجہ سے کہ ایک جواب دوں گا تو پھر اس کے اوپر اشکال ہوگا، اس کا جواب دوں گا تو پھر اشکال ہوگا، جب تک یہ وضو کر کے نہ آ جائے میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں، یوں کہہ کر حضرت شیخ نے کہا کہ میرے والد صاحب نے قصہ سنایا۔ وہ والد صاحب بھی سمجھ گئے کہ یہ وضو کرنے گیا ہے، اس وجہ سے یہ روکا ہوا ہے، اس وجہ سے پھر والد صاحب نے قصہ سنا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب سبق میں بھی کبھی کبھی قصے سنایا کرتے تھے، لیکن میرے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں یہ بس قصے کہانی کا ایک دستور نہیں تھا، جو سبق تھا وہی سبق کو پوری طریقے سے بتایا کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے اپنے ساتھی کے ساتھ ہر حدیث کو باوضو پڑھنے کا اور ہر حدیث کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اور اسی طریقے سے پڑھا۔ میں بھی آپ حضرات سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان دونوں چیزوں کا آپ حضرات بھی اہتمام کریں گے۔ تیسری بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اب ہاتھ تو بہت آتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ بھائی باہر کی چیزیں بتانے سے وہ کتاب میں تاخیر ہوتی چلی جائے گی۔ دیکھو دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا، ابھی مقدمہ ہی مقدمہ ہے، ابھی بسم اللہ بھی شروعات نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے کتاب شروع کرا دینی چاہیے۔ اور بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی دیکھو ان بچوں کو کیا ہے موقع ملا ہے تو ان چیزوں کو سنا دو، سمجھا دو، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ مل جائے، اس وجہ سے تاخیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان کیا ہے، کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے یہ پورا سال، دورے کا سال جس کو تم کہتے ہو، دورے کا سال عطا کیا ہے۔ اس پورے سال میں اگر مشغلہ ہے تو صرف حدیث کا اور حدیث کی کتابوں کا، بخاری ہوئی، ابو داؤد ہوئی، مسلم ہوئی، ترمذی ہوئی، نسائی ہوئی، جو بھی کتابیں صرف حدیث کی کتاب ہے، اور اس سال میں صرف حدیث ہی کا مشغلہ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟
اس وجہ سے حدیث کو اس کے مقام کے اعتبار سے، اس کے درجے کے اعتبار سے اور صحیح طور پر اس کو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے سال عربی اول سے لے کر عربی دوم، سوم، چارم، پنجم تک ہم نے جس طریقے سے بھی وقت گزارا، اس میں فقہ بھی تھی، تفسیر بھی تھی، دوسری کتابیں بھی تھی، دوسرے مضامین بھی تھے، لیکن اس سال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف حدیث کے ساتھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مشغلہ رکھا ہے۔ اس وجہ سے اس سال کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اور صرف حدیث کے حاصل کرنے کے جذبے کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ، دوسری بات، دوسرا کام وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسی طریقے سے، اسی جذبے کے ساتھ حدیث کو حاصل کیا جائے گا، جیسے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے حدیث کو حاصل کیا، شیخ الحدیث ہو گئے، سمجھ میں آ گیا، تو حدیث کے انوارات اور برکات سے معلوم ہوں گے اور مستفیض ہوں گے۔ اس وجہ سے میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ حضرات دورہ کا یہ سال ہے وہ بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ نہ گزرے، بلکہ ہر وقت صرف تذکرہ ہو، بات ہو تو صرف حدیثی کی بات ہو، مطالعہ ہو تو حدیثی کی کتاب کا ہو، اور کیا ہے حدیث کے ساتھ مشغول اور مصروف رہو، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ جو بات کہوں گا وہ مدلل کہوں گا، عقلی نقلی دلائل کے ساتھ کہوں گا، لیکن بعض مرتبہ نقلی دلائل کو سمجھانے کے لیے بہت ہی گھٹیا مثالیں بھی دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ گھٹیا لوگوں کو سمجھانا ہے، معاف کرنا، جو گھٹیا چیزوں سے ہی سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کیا ہے گھٹیا مثالیں بھی دے کر، مقصد ہوتا ہے تمہارا دل میں یہ بات پہنچ جائے، بیٹھ جائے کہ بالکل صحیح کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ جل جلالہ ومن والہ بعض مرتبہ کسی کام کے لیے ایک ہی مرتبہ موقع عطا فرماتے ہیں، اور اسی ایک مرتبہ میں اگر تم نے کچھ حاصل کر لیا تو کر لیا، اور اگر رہ گیا تو رہ گیا، سمجھ میں آ گیا۔ اب اسی اصول کو سامنے رکھ کر یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث اور حدیث کے انوارات اور حدیث کے برکات وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سال تمہیں دیا ہے کہ جس میں پہلے گھنٹے سے لے کر آخر تک، صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی بات ہے، کوئی تذکرہ ہے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے اور حدیث کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے اس وقت کو، اس نعمت کو اگر سمجھ جاؤ اور سمجھ جا کر وصول کر لو تو کامیابی ہے، اور اگر اس کو ویسے ہی گزار دو تو پھر اس صورت میں بارہا دوسری مرتبہ موقع آئے گا، لیکن ایسا موقع نہیں ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ہمیں دے رکھا ہے۔ اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ پورا سال تمہارا حدیث کے ساتھ، درود شریف کے ساتھ اور حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں گزرے، دوسری چیزوں میں مشغلہ اختیار نہ کرو تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ دلیل میں اگر تم کہو تو تم نے سنا ہوگا کہ کتاب الحج میں پڑھا ہوگا کہ جس وقت آدمی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر جب پہلی مرتبہ کعبہ شریف کے اوپر نظر پڑتی ہے، یا پہلی مرتبہ جب کعبہ شریف کے ساتھ وہ وہاں پہنچتا ہے، تو جو کیفیت اور جو لذت اور جو مزہ اور جو برکات حاصل ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بارہا مکہ مکرمہ جاتے رہو، اس صورت میں وہ اس سے بھی زیادہ قرب ملے گا، لیکن وہ فضیلت وغیرہ حاصل نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ تم نے سنا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طریقے سے یہ ایک سال تم کو ملا ہے، یہ اسی طریقے سے انوارات کو، برکات کو حاصل کرنے کے لیے ہے، اور اسی
طریقے سے اگر اس کو حاصل کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ضائع کر دو گے، سمجھ میں بے توجہی اختیار کرو گے، بے پرواہی اختیار کرو گے، تو سال تو گزر جائے گا، سند بھی مل جائے گی، لیکن حدیث کے انوارات اور برکات سے محرومی ہوگی۔ اس وجہ سے اس پر خصوصیت کے ساتھ محنت کرنے کی اور توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو پھر ایک اور مثال دوں تمہارے درجے کی، نہیں چاہیے یا چاہیے؟ دیکھو، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی زندگی میں ایک ہی موقع دیتا ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھا لو تو آدمی مستفیض ہوتا ہے، مسرور ہوتا ہے، اور اگر اس موقع کو ضائع کر دو تو پھر نقصان ہی اٹھاتا ہے اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہی کہا کہ نہیں میں نے؟ اور اس کی مثال اگر تمہیں سمجھنا چاہو تو شب زفاف سے سمجھ لو۔ دیکھو کیسی خوشیاں آ گئی چہرے پر، الفاظ کے ذریعے سے ہی سمجھ میں آ گیا۔ شادی کے بعد پہلی شب جس کو شب زفاف سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں جو کیفیت، جو لذت وغیرہ ہوتی ہے، اگر اس کو آدمی حاصل کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسی کو بھی ضائع کر دیا تو پھر شادی کے بعد بعض مرتبہ تو بہت ہی لمبا زمانہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کیفیت، جو حالت وہ شب زفاف کی تھی وہ حاصل نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب تو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اسی طریقے سے یہ دورے کا سال ہے، اس کو اگر تم نے ضائع کر دیا تو پھر ساری زندگی کا ضیاع ہو جائے گا، اور اگر اس کو ضائع نہیں کیا اور محنت کی تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے فائدہ ہوگا۔ جیسے میں نے ابھی مثال بتائی کہ پہلی مرتبہ رات کو 3 بجے کے موقع پر مکہ مکرمہ میرا پہنچنا ہوا تھا مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ تعالی شیخ کے خلیفہ تھے مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، اور 3 بجے یعنی ہوائی جہاز میں اترنے کے بعد جدہ سے سیدھے مکہ پہنچے، تو مکہ پہنچے تو 3 بجے سیدھے حرم میں پہنچے پہلی مرتبہ۔ اس وقت جو کیفیت ہوئی، اس کے بعد سے 10 مرتبہ مکہ مکرمہ جانا ہوا، وہاں رہنے کا موقع بھی ملا، لیکن وہ جو پہلے دن والی کیفیت تھی، وہ پہلے دن والی کیفیت تھی، وہ پھر کبھی حاصل نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو دورے کا سال ہے، حدیث کا سال ہے، اس کو اگر تم نے وصول کیا تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر اس کو وصول نہیں کیا، ضائع کر دیا، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، ساری زندگی ضیاء ہی ضیاء ہو گئی۔ تیسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو اس علم کو، اس کتاب کو، اور اس کے ساتھ لگی ہوئی تمام چیزوں کے ساتھ ادب کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے ادبی کرنے سے علم کا نور اور علم کی بات کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کو فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں جو کیا ہے ملکہ حاصل نہیں ہوتا، بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم کتاب کی، درسگاہ کی یا اساتذہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اس بے ادبی کرنے کی وجہ سے یہ اس علم سے ہمیں محرومی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر چیز کا، کتاب کا، مدرسے کا، جگہ کا، استاد کا، شیخ کا بہت ہی زیادہ ادب اور احترام کرنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت میں پڑھتا تھا اس وقت اور بھی بہت سارے مشائخین تھے جو دوسری جگہ پر پڑھایا کرتے تھے۔ مثلا دارالعلوم دیوبند میں
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے. بہرحال حضرت شیخ الہند کا درس اپنے زگا پر تھا. میرا بھی جی چاہتا تھا، حضرت شیخ فرماتے تھے کہ میں کسی دوسری جگہ جا کر علم حدیث کو حاصل کروں، لیکن میرے والد صاحب کا یہ حکم تھا کہ جون سا فن فقہ ہے، فن ادب ہے، فن فلسفہ ہے، فن منطق ہے، دوسرا جو بھی فن جس کے پاس تجھے پڑھنا ہو پڑھ سکتے ہو، لیکن فن حدیث تجھے کسی جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں. اگر پڑھنا ہے تو مجھ سے پڑھنا ہے یا پھر اپنے شیخ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے پڑھنا ہے. ان دونوں کے علاوہ تم کو حدیث کسی دوسری جگہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو یہ فرمایا تھا، اور پھر وجہ بھی بتائی. اس وجہ سے کہ تو ہے بڑا بے ادب، تو ہے بڑا بے ادب. اگر کسی جگہ دوسری جگہ حدیث پڑھنے کے لیے گیا اور حدیث کے استاد کی بے ادبی کر لی تو حدیث کی نورانیت سے، حدیث کی نعمت سے محروم ہو جائے گا. اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم حدیث کی نعمت سے محروم ہو. اس وجہ سے تمہیں حدیث پڑھنی ہو تو صرف دو ہی آدمی سے، یا تو مجھ سے یا اپنے شیخ سے. مجھ سے تو اس وجہ سے میں نے پہلے بھی بتایا تھا تمہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو ان کے والد صاحب بہت مارا پیٹا کرتے تھے. اس وجہ سے فرمایا کہ مجھ سے تو ڈنڈے کے زور سے تو ادب کرے گا، نہ گیا. اور اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ ہونے کی وجہ سے تم اس کا ادب کرو گے. اس وجہ سے یہاں دو جگہ پر تو بے ادبی کا اندیشہ نہیں ہے. اس وجہ سے تمہیں حدیث ہم دونوں ہی سے پڑھنی ہوگی، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. پھر حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ اپنے شیخ کے ادب کو ذکر کرتے ہوئے بتاتے تھے کہ کبھی میں نے اپنے شیخ کو بھی بغیر وضو ہاتھ نہیں لگایا. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مظاہر علوم میں دفتر میں جس کمرے میں رہتے تھے، جو ان کا کمرہ تھا، حضرت فرماتے تھے کہ ادب کے مارے ہم، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی چھت پر قدم نہیں رکھا کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے میرے شیخ کا کمرہ نہ آ جائے. اگر اوپر ضرورت پڑی تو منڈیر پر سے جاتے تھے، کیا ہے چھت پر سے کیا نہیں چلتے تھے کہ میرے نیچے حضرت شیخ، میرے شیخ کا کمرہ ہے. اتنا ادب اور احترام حضرت شیخ اپنے شیخ کا فرمایا کرتے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ادب کی ضرورت ہے، اور ادب کا لحاظ کرنا زیادہ ضرورت ہے. اور جتنا زیادہ ادب کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا ہی زیادہ کیا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ تو مقولہ بھی مشہور ہے. اس وجہ سے میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ کتاب کے اوپر سے پھلانگنے کا، کتاب کی طرف یہ کرنے کا، پھر جس وقت سبق پڑھا جائے، سبق بتایا جائے، اس وقت بے توجہی کرنے کا، ادھر ادھر دیکھنے کا، سونے کا وغیرہ کا، یہ سارے امور بے ادبی میں داخل ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ دو تین چیزیں آج خاص طور پر میں نے تم لوگوں کو بتائی ہے. اور چوتھی یہ بھی ہے کہ دیکھو حدیث کا مشغلہ ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم روزانہ 300 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو، تعلق ہو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو. چوتھی چیز، بہت ساری چیزیں، بہت سارے سنتیں
بہت ساری باتیں پڑھتے ہوئے تمہیں معلوم ہوگی، اور جب معلوم ہوگی اس وقت تمہیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ آج تو یہ میں نے پہلی مرتبہ سنا، آج تو میں نے پہلی مرتبہ جانا، یہ بھی ہے، یا پہلے سے میں جانتا تھا لیکن عمل نہیں تھا، لیکن آج میں نے سنا ہے تو میں آج سے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دوں گا، اور یہ کہہ کر اس بات کے اوپر عمل بھی شروع کر دیا جائے جو تمہارے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جو حدیثیں پڑھے وہ سنتوں کے اوپر عمل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس وجہ سے اس کا اہتمام کرنے کی بھی کوشش کرنا، اور خاص کر جو سنت ہو اس سنتوں کو تو مضبوط دانتوں سے پکڑ لینا کہ ایک مرتبہ اب شروع ہو گیا، اب مرتے دم تک اب اس کو ہمیں نہیں چھوڑنا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ میں تو بولتے بولتے بھی تھک گیا، لیکن تم سنتے سنتے نہیں تھکے میرے خیال سے۔ مقدمات تو آپ نے میرا خیال سے اب ختم ہونا چاہیے، کتاب شروع ہونی چاہیے، کتاب دوسری کتابیں شروع کی تھی تو مقدمات میں اپنی اپنی چیزیں ساری سنی ہوگی، کوئی نئی بات تو ابھی آئی ہی نہیں، تو کتاب شروع کرنی چاہیے یار، ہفتہ ہو گیا پھر کب کتاب شروع ہوگی؟ اب اگر میں پوچھوں کہ تیرتے تیرتے دور نکل گئے لیکن کہاں سے شروع کیا تھا، وہ اگر میں پوچھوں تو میرے خیال سے المسند کے آگے سے جہاں سے شروع کیا تھا وہ چھوڑو، ہم تو بہتے چلے گئے بس کافی ہے۔ صحیح ہے، بات چلی تھی کہ میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، مسند پڑھنے کی چلی تھی، سلسلے سند بتا رہا تھا میں، اور سلسلے سند میں نے بتایا کہ میں نے یہ کتاب حضرت شیخ سے پڑھی، اور حضرت شیخ نے یہ کتاب دو آدمی سے پڑھی، ایک تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ جو حضرت کے والد تھے، اور دوسرا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے شیخ بھی تھے، استاد بھی تھے، اور مظاہر العلوم سہارنپور میں صدر مدرس بھی تھے۔ جی تو چاہتا ہے کہ ہمارے سند میں یہ جو اکابرین آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے زمانے کے شمس و قمر ہیں، سمجھ میں نہیں؟ حضرت شیخ کے متعلق تو کیا کہوں، تفصیلات اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے، خاص کر کے کیا ہے حضرت کے سوانے میں بہت تفصیل کے ساتھ خود حضرت نے آبیتی لکھی ہے، اس آبیتی میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سارے واقعات وغیرہ کو ذکر کیا ہے۔ اس وقت میں نے نمونے کے طور پر چند چیزیں ذکر کی ہے، اور اس سے آگے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے دو آدمی سے حدیث پڑھی ہے، بخاری پڑھی ہے، ان میں سے ایک ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرکزہ، اور دوسرے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دونوں سے حضرت شیخ نے پڑھی ہے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کون تھے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، اس کے متعلق تھوڑا سا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے تاکہ یاد رہے۔ جیسا میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو سلسلہ ہے ان میں ہر ایک شمس و قمر ہے، اس میں کسی میں کوئی کیا ہے ضعف اور کمزوری نہ تقوی کے اعتبار سے نہ بزرگ کسی اعتبار سے نہیں ہے۔ حضرت مولانا حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کے دادا تھے، ان دادا کا نام تھا اسماعیل، اور اس وقت حضرت شیخ کے یہ دادا اسماعیل جو تھے وہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہاں پر ایک مسجد تھی
बंगले वाली मस्जिद के नाम से, वहां पर हजरत का कयाम था और वहां पर वो रहते थे। अल्लाह तबारक व ताला ने बचपन ही से हजरत मौलाना इस्माइल रहमतुल्लाह ताला अलैह को सआदत से नवाजा था और सुन्नत के बे इंतहा पाबंद थे वो। इस वजह से एक मरतबा हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई का दौर था, वो हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और जाकर उन्होंने कहा कि हजरत मेरे लताइफ, अब तुम कहोगे लतीफ़ा क्या है, लताइफ क्या है, अल्फाज याद रख लेना, मतलब कभी देखेंगे। उन्होंने फरमाया कि मेरे लताइफ चक्की की तरह चलते हैं, लेकिन मैंने अभी तक बैत नहीं की, तो आप मुझे बैत फरमा लीजिए। या मैंने जिक्र अज़कार वगैरह नहीं किया, आप मुझे जिक्र बता दीजिए। तो हज़रत मौलाना ने फरमाया कि सब जिक्र वगैरह का ताल्लुक इस लतीफ़ों को जारी करने के लिए होता है, और जब लतीफ़े तुमका जारी है तो फिर तुमको इस तरीके से ज़रूरत नहीं है। कुरान पढ़ने के बाद अलिफ बा पढ़ने की तरह तुम अब अलिफ बा पढ़ना चाहते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बहुत ही नेमत से नवाजा था। हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकज़ू से मैंने खुद सुना कि उनका इंतकाल, वो बीमार हुए तो बीमार होने की वजह से दिल्ली उनको ले जाया गया अस्पताल में या कहीं पर, वहाँ इंतकाल हो गया। वहां से जनाजा को निजामुद्दीन लाया गया, तो उस वक्त उनके जनाजे में इतनी भीड़ थी कि क्या है, जनाजा बहुत आहिस्ता चल रहा था। तो उस वक्त बाज साहिब दिल, साहिब मुकाशफा लोगों को कश्फ हुआ कि मौलाना इस्माइल उनको मुकाशफे में आकर कह रहे हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे लेने के लिए तशरीफ लाए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, मुझे जल्दी से दफन करो। इससे अंदाजा लगाओ कि हजरत मौलाना इलियास, हजरत मौलाना इस्माइल साहब कौन थे। इन्होंने अपने घर में भी कर रखा था। घर में भी बाज़ मर्तबा ये होता है कि आदमी बाहर तो बहुत इस्लाह करता है, लेकिन घर में इस्लाह बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन उन्होंने अपने घर में भी ऐसा मकाम तय कर रखा था कि एक कमरा था जिसमें इबादत होती थी, और हर वक्त कोई न कोई उस कमरे में बैठकर अल्लाह की याद किया करता था। कभी ये, कभी मौलाना यहिया साहब, कभी मौलाना इलियास साहब, कभी घर की औरतें वगैरह। बहरहाल 24 घंटे घर में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होती रहती थी। ये हजरत मौलाना हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की हालत बयान कर रहा हूँ मैं। मौलाना हजरत शेख के दादा हजरत मौलाना इस्माइल की हालत मैंने तुम्हारे सामने जिक्र की। और भी बहुत सारे वाकयात हैं, लेकिन अभी छोड़ो इसको। हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये पैदाइशी तौर पर बहुत ही ज्यादा ज़की, बहुत ही ज्यादा हसास, बहुत ही ज्यादा ऊंचे दर्जे के लोगों में हजरत मौलाना यहिया साहब थे। यूं कहते हैं कि जिस वक्त पैदा हुए उस वक्त पाव पारा उनको हिफ्ज याद था। इनकी वालदा कसरत के साथ कुरान पाक तिलावत किया करती थी। दूध पीते हुए वालदा की तिलावत सुनकर क्या है, उनको ये हिफ्ज हो गया था। हजरत मौलाना यहिया साहब फरमाते हैं कि मैंने जब हिफ्ज किया तो मेरे वालिद ने, मौलाना इस्माइल ने मुझे कह दिया था कि अब तुम दिन में एक मर्तबा पूरा कुरान खत्म कर लो, और खत्म करने के बाद फिर तुम्हारी छुट्टी। तो हजरत मौलाना यहिया साहब फरमाते थे कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद घर की छत पर मैं चला जाया करता था, और चला जाकर वहां से मैं अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू करता था। 12 बजे तक
میں اپنے پاک کا ختم کر لیتا تھا، اور ختم کرنے کے بعد اب میرا چھٹی کا وقت آ گیا، تو پھر چھٹی کے وقت میں اپنے شوق سے، اپنی محنت سے کیا ہے فارسی یا عربی کی ابتدائی کتابیں خود ہی یاد کر کے خود ہی پڑھا کرتا تھا۔ کتنا پڑھنے کا شوق ہوا، سمجھ میں آیا؟ ایک تو صبح کے بعد سے لے کر 12 بجے تک پورا قرآن شریف ختم کرنا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے دوپہر کو اپنی محنت سے دوسری کتابیں وغیرہ کو پڑھنا وغیرہ۔ بہرحال حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی میں ان کے والد رہتے تھے مولانا اسماعیل، اس وجہ سے حضرت مولانا یحییٰ صاحب بھی دلی میں رہا کرتے تھے۔ اس زمانے میں دلی میں جو مدارس تھے، اس مدارس میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظہ بہت دیا تھا۔ بہرحال انہوں نے جب حدیث کے پڑھنے کا نمبر آیا تو اس وقت انہوں نے طے کیا کہ اگر حدیث پڑھنی ہے تو کسی بڑے مقدس شخصیت سے ہی پڑھنی ہے، ہر ایرے غیرے نتو خیرے سے مجھے بخاری نہیں پڑھنی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اس وجہ سے دلی میں جس مدرسے میں پڑھتے تھے اس مدرسے میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کا درس نہیں لیا اور حدیث نہیں پڑھی۔ اس زمانے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا در دورہ تھا، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنگو میں 10-12 سال سے بخاری پڑھاتے تھے۔ پھر اس کے بعد نزول آپ کی وجہ سے آنکھ میں جرمن کے پانی کے اترنے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیا تھا، پھر حضرت نے دورے کو بند کر دیا تھا، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے دورہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر پڑھنا ہے تو ایسے شیخ سے پڑھنا ہے، ورنہ تو نہیں پڑھنا ہے۔ چنانچہ وہ نظام الدین میں، جہاں پر آج کل تبلیغی مرکز ہے، وہاں پر رہتے تھے، اور وہیں پر انہوں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، اور مطالعہ سے بخاری اور حدیث کی کتابیں انہوں نے خود مطالعہ کر کے پڑھنا شروع کی۔ ابھی بھی سوچ لو کہ مطالعہ کر کے کیسے پڑھا ہوگا اور کیسے پڑھا ہوگا، لیکن اس اہتمام کے ساتھ پڑھا۔ اس کمرے میں کمرہ بند اور اندر بیٹھ کر مطالعہ کر رہے ہیں، نماز کا وقت آیا، دروازہ کھولا، جماعت میں شریک ہو گئے، جماعت سے فارغ ہوئے تو پھر کمرہ بند اور مطالعہ میں لگ گئے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کمرے میں کون رہتا ہے، اس وجہ سے کہ ہر وقت کمرہ بند رہتا تھا، اندر کون ہے وہ معلوم نہیں۔ اس زمانے میں کاندھلے سے تار آیا مولانا یحییٰ صاحب کے نام پر کہ آ جاؤ یہاں پر، تمہاری شادی کا طے کرنا ہے وغیرہ، جو کچھ بھی ہوگا۔ تار والا تلاش کرتا رہا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ یحییٰ کون ہے اور کہاں ہے، حالانکہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب اسی مقام میں، اسی کمرے میں بیٹھ کر مطالعے میں مصروف تھے۔ یہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سمجھ میں آ گیا؟ جس مدرسے میں، دلی کے جس مدرسے میں پڑھتے تھے، اس مدرسے میں سالانہ امتحان کے وقت، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ دور سے بڑے مدرس کو، بڑے مولانا کو بلایا جاتا ہے اور جلسہ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس مدرسے والوں نے حضرت مولانا، اس زمانے کے مشہور محدث، وہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے کے سالانہ امتحان کے لیے مدعو کیا، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو بھی بلایا مدرسے والوں نے، طالب علم کو، کہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہانپوری رحمۃ اللہ علیہ
مدرسے میں آ رہے ہیں تو آپ بھی مدرسے میں طلباء کے ساتھ شریک ہو جائیے تاکہ ہمارے مدرسے کا نام ہو، ہمارے مدرسے کی ناک نہ کٹے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت اس مدرسے میں تشریف لے گئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب آئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا، اور اس امتحان میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے کامیاب ہوئے، ایسے جواب دیے کہ جس کی وجہ سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خوش ہو گئے، اور خوش ہونے کے بعد جب گنگو تشریف لے گئے تو گنگو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہا کہ حضرت ایک طالب علم ہے، میں نے اس کو آزمایا ہے، پایا ہے، بہت ہی زیادہ ذہین ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہے، آپ نے دورہ تو بند کر دیا لیکن اس کے خاطر 1 سال آپ اور دورہ پڑھا دیجئے۔ چنانچہ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے پر حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1 سال دورہ پڑھایا، اور اس دورے میں حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شریک ہوئے، اور حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو جو تمنا تھی کسی بڑے شیخ سے حدیث پڑھوں، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنگو جا کر حدیث پڑھنے لگے، اور اس حدیث پڑھنے میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو گیا کہ حضرت شیخ کے یعنی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وہ خادم خاص ہو گئے۔ اور بتاؤں یا کافی ہے؟ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سبق میں شریک ہوتے تھے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایسے مصروف ہو گئے کہ حضرت شیخ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یحییٰ میری آنکھ ہے، اور یحییٰ جو ہے اندھے کی لاٹھی ہے، یعنی ہر کام پھر حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہی کرتے تھے، اور حضرت کے خادم خاص ہو گئے مولانا یحییٰ صاحب۔ درس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اردو میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے کمرے میں جب آ جاتے تھے تو آنے کے بعد اردو میں جو حدیث کی تقریر سنی تھی اس تقریر کو عربی میں لکھ لیا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے عربی میں اپنے اساتذہ کی تقریروں کو جو اردو میں سننا تھا وہ انہوں نے عربی میں لکھنا شروع کیا، اور اس طریقے سے عربی میں اپنے اساتذہ کی تقریر کو انہوں نے لکھ لیا۔ یہی تقریر ہے کہ جو مولانا یحییٰ صاحب نے لکھی تھی اردو کو عربی میں بنا کر، جو حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے حاشیہ بنا کر اس کو تباد کروایا، اور لام الدراری، اور اسی طریقے سے کہیں دوسری جو کتابیں ہیں ترمذی کی ہے، اور ابو داؤد وغیرہ کی مولانا عاقل صاحب وغیرہ نے ابھی وہی ان تقریروں کو جو عربی میں لکھی تھی شرح کے ساتھ تمہارے سامنے ظاہر کی ہے۔ یہ ہے حضرت مولانا یحییٰ صاحب۔ اب وہ گنگو میں رہتے تھے۔ حضرت گنگوئی کے انتقال کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بہرحال ظاہر بات ہے کہ دوستی ہوگی، تعلق تو ہوگا ہی، تو وجہ سے جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے کتاب کے اختتام کا موقع ضرورت پیش آتی تو حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر وہ کتاب شروع کر فرما دیتے، اور یہ حضرت پڑھایا کرتے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سانپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مولانا محمود الحسن
रहमत उल्लाह ताला अलैह, जो रेशमी रुमाल का वाकया एक है, रेशमी रुमाल का किस्सा है, और उसमें क्या है, हज के लिए तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत मौलाना यहिया साहब को मज़ाहिर उलूम में मुदर्रिस मुकर्रर करके तशरीफ ले गए, और हजरत शेख ने उस वक्त हजरत मौलाना यहिया साहब से क्या है, हदीस और बुखारी शरीफ की तालीम हासिल की। ये हजरत शेख के एक उस्ताद हैं, मौलाना यहिया साहब। हजरत शेख उल हिंद माल्टा से तशरीफ लाने वाले थे। हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सानपुरी रहमतुल्लाह अलैह हज करके तशरीफ लाने वाले थे। तो वाकयात में आता है कि हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आप इस्तेकबाल के लिए तशरीफ नहीं ले जाएंगे? कहा कि नहीं, मैं तो लेटे लेटे ही उनका इस्तेकबाल कर लूंगा, ये कहा। और हुआ ये कि इधर हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सानपुरी बम्बई क्या है स्टीमर से तशरीफ लाए, कदम रखा बम्बई की सरजमीन पर, और इधर हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हो गया, दफन हो गए। और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सानपुरी रहमतुल्लाह अलैह जब आए तो ये कब्र में थे, और हजरत मौलाना खलील अहमद साहब बाहर थे, और इसी तरीके से उन्होंने कब्र में उनसे मुलाकात कर ली। ये हजरत शेख के उस्ताद थे, हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। हजरत मौलाना यहिया साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीस पढ़ी हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह से। अरे सनद याद रख रहे हो ना, इस वजह से बता रहा हूँ कि सनद में कैसे कैसे अकाबिरीन है। तुम भी क्या है तकवा तहारत इख्तियार करोगे तो इस क्या है गुलदस्ते में तुम्हारा भी शुमार हो जाएगा। हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक अपने ज़माने के शेख थे, अपने ज़माने के कुतुब थे, अपने ज़माने के बड़े थे। हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दोस्त थे। बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर बयान पैदा फरमाई थी, और बहुत ही ऊंचे दर्जे के शेख थे। और ऊंचे हजरत शेख फरमाया करते थे कि मदीना मुनव्वरा के बाद अगर कोई मकाम है, कोई जगह है, तो वो हमारे नजदीक गंगो है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह का मकाम और ये दर्जा। और इसके लिए अगर आप हजरात को हालात जानना हो तो मेरे पास तो वक्त रहा नहीं, 4:30 हो गए मेरा ख्याल से, नहीं जी अभी नहीं हुए, हो गए। हो गए। चलो फिर बस करो, जाने दो। 1.5 घंटा कैसे गुजर गया सही है पता हजरत, नहीं चलता है। जी चालू रहने दीजिए। अच्छा, छुट्टी के बाद भी कोई पढ़ना चाहता है? ऐसे तालिब इल्म शौक वाले कहाँ से मिलेंगे? हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुतालिक जी तो चाहता है कि उनके भी कुछ खास खास चीजें बताऊं, लेकिन मेरा ये जी चाहता है कि तज़किरतुल रशीद नाम एक किताब मिलती है, लिख लो और खरीद लो। और उस तज़किरतुल रशीद में मौलाना आशिक इलाही साहब मिल्ठी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवाने पूरी तफसील के साथ लिखी है। और इनके अलावा औजज में भी और इसी तरीके से लामियत दरारी वगैरह में भी हजरत शेख नव्वर अल्लाह मरकज़हू ने हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की अरबी में हालत वगैरह लिखी है। उसको तुम खुद ही देख लोगे, खुद ही पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही फायदा होगा। मेरे नज़दीक तज़किरतुल रशीद बहुत अच्छी किताब है। हर तालिब इल्म को इसको बगौर मुताला करना चाहिए, और उसके जरिए से पता चलेगा कि हजरत मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही कौन थे, क्या थे, कैसे थे। तो बात चल रही थी सनद की, मुस्नद, और मैंने बताया था कि मेरे नजदीक
میں سند کے 3 حصے کر رہا ہوں. ایک حصہ مجھ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک، دوسرا حصہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر صاحب کتاب تک، چاہے وہ صاحب کتاب ابو داؤد ہو، چاہے وہ صاحب کتاب ترمذی ہو، چاہے وہ صاحب کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہو. اور تیسرا حصہ جو ہے صاحب کتاب سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جیسے حدثنا الحمیدی کے ذریعے سے شروع ہوا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ان میں سے پہلا حصہ جو ہے اس کا ابتدائی کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا. اگر اللہ نے چاہا یاد رہا تو پھر آگے مستقلاً کل کو دیکھیں گے